طاہر صاحب رائیون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر اور بادشاہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی کہیں جاتا بس یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو اور ہر بات کا معاوضہ 100 روپے دے دو۔ کوئی بھی اس کی اس صدا پر کان نہ دھرتا تھا۔ تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل گیا۔ وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑبڑاتے ہوئے لوگوں کو کوستا جاتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا تو اسے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں تھکا ہارا چندرا بد نصیب ہوں، جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے بھی میری نہ سنی۔ بادشاہ بولا، فقیر اب کہو، میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائیں۔ نمبر 1، رات دا جاگن بھلا، یعنی رات کو جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات بتا کر فقیر نے بادشاہ سے اس کا معاوضہ 100 روپے کی شکل میں حاصل کر لیا۔ دوسری بات، آون آلے دا آدھر بھلا، یعنی آنے والے کی تکریم کرنے میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سنا کر فقیر نے بادشاہ سے مزید 100 روپے لے لیے۔ نمبر 3، جدل ولاد سر وچ سو کھلا، یعنی ضدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگیں اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کے عوض بھی 100 روپے لے لیے اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی باتیں تھیں، آپ نے خواہ مخواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی۔ بادشاہ نے کہا، بات کو نہیں دیکھتے، بات کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر رات کو محل سے نکلا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی۔ وہ بولیں، کون؟ بادشاہ نے کہا، پہرے دار۔ وہ کہنے لگیں، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کا سانپ ڈس لے گا، جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہوگی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا۔ اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صدقات و خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک راستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی۔ اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگوائے اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا راستہ سانپ نے انتہائی آرام سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش ہوا تھا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پڑھ رہا تھا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا، اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ، میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب نوافل ختم ہوئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی۔ غیب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی۔ سانپ حملہ ور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سانپ سے کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔
सांप ने जवाब दिया, खिदमत वही है जो गर्ज पूरी होने से पहले की जाए। बादशाह को रात को जागने और आने वाले की कदर करने का सिला मिल गया। अब फकीर की तीसरी बात आजमाने का वक्त आन पहुंचा। दोपहर के वक्त बादशाह अपनी मलका के साथ सतमाड़ यानी 7वें मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। ये वो जमाना था जब जानवर भी इंसानों की तरह बोलते थे। एक रूठी हुई भेड़ ने छतरे से कहा, अगर तुम इस वक्त घास ले आओ तो मैं मान जाऊंगी। छतरे ने 3 छलांगे लगाईं, लेकिन कामयाब न हुआ। भेड़ घास के तकाजे पर मुसलसल उड़ी रही। छतरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, जो बावजूद कोशिश के नहीं हासिल हो रहा। तंग आकर छतरे ने अपनी जिल्द को झंड किया और फिर भेड़ को एक जोरदार टक्कर दे मारी। बस टक्कर का लगना था कि भेड़ ने दर्द से निढाल होकर सर झुका लिया और जिद तर्क कर दी। बादशाह ये मंजर देखकर हंस पड़ा। मलका ने हंसने की वजह पूछी। बादशाह ने सिर्फ इस कदर जवाब दिया, इंसान 72 कोठी, दिल 72 कोठी। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। मलका ने झुंझलाकर ताश के पत्ते फेंक दिए और कहा, अगर कोई बात नहीं तो जाओ, फिर नहीं खेलती मैं ताश। मलका की हट धर्मी को देखकर बादशाह तैश में आ गया। उसने गुस्से की हालत में 100 मर्तबा जूती मलका के सर में दे मारी। मलका बेहोश होकर गिर पड़ी। इस वाक़ये के बाद मलका आज किसी से उसका हाल न पूछेगी। मुराद ये है कि कभी अधूरी बातों का मतलब न पूछेगी। इस तरह फकीर की तीसरी बात की सच्चाई भी बादशाह पर आश्कार हो गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री देखने को मिले। शुक्रिया।